اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کا اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت ششم مضمون اردو کے عنوان محنت کی عظمت کے لاسٹ لیکچر کو پڑھیں گے، صفحہ نمبر 17 کو، اور آج اس لیسن کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سبق ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بچوں، اس سے جو پہلے لیکچر تھا، اس میں ہم نے ایک لکڑہارے کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک لکڑہارا تھا اور انہوں نے ایک باز کو دیکھ کر جو وہ آ رہا تھا اور ایک گھونسلے میں کوے کے بچے کے منہ میں انہوں نے گوشت ڈالے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے جب انہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے تو انہوں نے محنت کو چھوڑ دیا۔ انہیں کہا کہ میں کیوں اتنا محنت کروں، کیوں اتنے خود کو ذلیل کروں، خدا کی رحمت کا انتظار کروں گا اور مجھے روزی ملے گی۔ تو اسی طرح وہ ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور کونے میں، اور اس کے بعد اس کی ملاقات ایک نوارد نبی سے ہوتی ہے، اور وہ اس سے بیٹھ کر کچھ باتیں بتاتے، کچھ نصیحتیں کرتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ ان نصیحتوں کا کیا نصیحتیں کرتا ہے، اور ان نصیحتوں کے جو نصیحت کرتا ہے ان کے اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے، اور جو لکڑہارا ہے اس پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اسی کے حوالے سے پڑھیں گے، اور محنت کی عظمت کے حوالے سے بھی میں نے بچوں آپ لوگوں کو اس سے پہلے لیکچر میں سمجھایا ہے کہ محنت میں کیا ہے، محنت میں عظمت ہے، محنت ہر چیز کے لیے شرط ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ یہ ان دونوں کے درمیان، یعنی یہ نوارد جو راستے میں گزر رہا تھا اور یہ جو دوسرا لکڑہارا ہے جس نے کام کاج چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا، ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، اور یہ جو شخص ہے، یہ جو اجنبی ہے، یہ چند نصیحتیں بتائیں گے ان کو، اور ان پر اس کا رد عمل کیا ہوگا، آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے میں ان سبق کو ریڈ آؤٹ کروں گا، اور بعد میں ریڈنگ کے بعد میں انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن کروں گا، لفظ بلفظ آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا۔ تو پیارے بچوں، دھیان سے غور سے سننا ہے، سبق کو ٹائم دینا ہے غور سے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کے پاس ایک پینسل کاپی ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو ساتھ ہی ساتھ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے بچوں؟ جہاں پر مشکل ہو تو پھر ہم سے ضرور پوچھے، میسج کرے واٹس ایپ پہ، تو ہم اس کو حل کریں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ریڈنگ کرتا ہوں، ریڈنگ کے بعد اس کی ایکسپلینیشن پر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے جواب میں نوارد نے کہا، اے بندے، خدا کی رحمت سے امید تو رکھنی چاہیے، لیکن خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ محنت کرو، میں تمہاری محنت میں برکت دوں گا۔ اے بھائی، خدا نے کام کرنے کی سب نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، کام کاج محنت سے کرو، وہ تمہیں روزی دے گا اور روزی میں برکت بھی ہوگی۔ اور اگر تم نے خود کچھ نہ کیا اور یوں ہی بیکار بیٹھے رہے تو تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے کام کیوں نہ لیا؟ خدا کو اس کا کیا جواب دوں گے؟ دانا شخص کی یہ باتیں سن کر اس شخص نے سر جھکا دیا۔ یہ دانا شخص قالین بنانے کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے پوچھا، اگر تمہیں قالین بننے کا کام سکھا دیا جائے تو کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اس کام میں تمہیں خوب اجرت ملے گی اور جلد ہی تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بیکار بیٹھنے والا شخص فوراً راضی ہو گیا اور اس دانا شخص کے ساتھ ہو گیا۔ کچھ عرصہ وہ قالین بنانے کا کام سیکھتا رہا۔ پھر یہاں سے پڑھے، کچھ عرصہ وہ قالین بنانے کا کام سیکھتا رہا، اور جب وہ اپنے کام میں ماہر ہو گیا تو اس دانا شخص نے اس کی محنت اور دیانتداری دیکھتے ہوئے اسے اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ اس طرح وہ شخص کچھ ہی عرصے میں آسودہ حال ہو گیا۔ سچ ہے کہ محنت کرنے میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ محنت کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ ایسا شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور دنیا میں ہمیشہ عزت و عظمت ملتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ، وہ فاتح ہے دنیا میں عزت زیادہ۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا ریڈنگ۔ ابھی ہم اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اچھا، چلتے ہیں۔
اس کے جواب میں نوارد نے کہا، نوارد کا مطلب ہے اجنبی۔ اس کے جو انہوں نے اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ان کو نوارد جب اس سے ملا تو اسے پوچھا لکڑہارے سے کہ کیا کر رہا ہوں یا کونے میں پریشان بیٹھا ہو، تو اس نے بولا کہ میں خدا کی رحمت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ابھی وہ جو نوارد نبی ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اے بندے، خدا کی رحمت سے امید تو رکھنی چاہیے، لیکن خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ محنت کرو۔ او اللہ کے بندے، خدا نے بے شک اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، اور اللہ رزق دیتا ہے، لیکن خدا نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ تم محنت کرو تو میں روزی دے دوں گا، میں تمہاری محنت میں برکت دوں گا۔ خدا نے تو یہ بھی فرمایا ہے۔ نوارد نے ان کو لکڑہارے کو کہا، اے بھائی، خدا نے کام کرنے کی سب نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ او بھائی، تمہارے پاس جو اللہ کی جو نعمت ہے تمہیں اللہ نے جو میسر کیے ہیں وہ تو کنویں کے بچے کے نہیں تھے نا، ان کے تو پر نہیں تھے، وہ تو اڑ نہیں سکتا تھا۔ تمہارے پاس تو وہی سب نعمتیں عطا کی اللہ نے، تمہارے پاس تو وہی سب نعمتیں ہیں جس سے تم کام کاج کر سکتے ہو، پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ کام کاج محنت سے کرو، وہ تمہیں روزی دے گا، اور روزی میں برکت بھی ہوگی۔ اور اگر تم نے خود کچھ نہ کیا اور یوں ہی بیکار بیٹھے رہیں تو تم سے پوچھا جائے گا۔ نوارد نے لکڑہارے کو کہا کہ اے بھائی، تم جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں اب یہاں بیٹھوں گا اور خدا کی رحمت کا انتظار کروں گا، تو یہ غلط ہے۔ بھائی، اللہ نے تمہیں جو کام کاج کرنے کی جو نعمتیں ہیں، یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، یہ سب اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ بھائی، تم کام کر سکتے ہو، تم اپنے لیے کما سکتے ہو، اور تم جو کنویں کی بچے کی بات کر رہے، وہ تو بچہ تھا، ان کے پاس، ان کو تو اللہ نے ابھی تک وہی جو ان کے جو کام کرنے کی جو صلاحیت تھی انہیں عطا نہیں کی تھی۔ وہ تو بچہ تھا، ان کے پر نہیں نکلے تھے، ان کے پر نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کے اس طرح کا انتظام کیا۔ تو تم تو جوان ہو، ہاتھ پاؤں ہیں بڑے بڑے لمبے لمبے، تم کیوں اس طرح کے سوچتے ہو کہ تم نے ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے کام کیوں نہ لیا؟ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، نوارد نے لکڑہارے سے کہا کہ اللہ پوچھے گا۔ پیارے بچوں، ذہن میں رکھے، یہ جو ہمارے ماشاءاللہ کے اچھے آنکھیں ہیں، کان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور یہ جو ہمارے جو پورا جسم ہے، ایک ایک کے بارے میں ہم حساب دیں گے بچے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اللہ کے ہاں اس کے جواب دیں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ اے بندے، میں نے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک دیے تھے، تم نے اس سے کیا کیا؟ تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے کیا کیا میرے لیے؟ میری عبادت میں کیا کیا؟ میرے جو فرائض تھے، میرے حضور کے جو سنت مبارکہ تھے، کہ کہاں تک عمل کیا؟ تو بچوں، ہم سے اللہ پوچھے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ، پاؤں اللہ نے ہمیں اچھے کاموں کے لیے دیے، ہم اس سے برے کام ہیں۔ کان ہیں، ایسا نہیں کہ کانوں سے ہم میوزک اور وغیرہ گندے چیزیں سنیں۔ پوچھے گا قیامت کے دن، اور انسان سے ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور یہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ایسا نہ ہے کہ ہم آنکھوں سے فلمیں ڈرامے دیکھیں، نہیں، ہم قرآن پڑھیں گے، اس سے لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کو اپنے علم، جو ہمارے پاس جو علم ہے، اس کا فائدہ پہنچائیں گے۔ تو بچوں، اس کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ تو نوارد نے بھی ان کو یہی سمجھایا، لکڑہارے کو، کہ یہ جو ہاتھ، پاؤں ہیں اور یہ جو کان، آنکھیں ہیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگا، پوچھے گا اللہ کہ میں نے یہ دیا ہے، تم نے کہاں یہ استعمال کیا؟ خدا کو اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ جو چیزیں ہیں، تم کیا خدا کو کیا کہو گے کہ میں نے کیا کیا اس سے؟ ٹھیک ہے؟ دانا شخص کی یہ باتیں سن کر اس شخص نے سر جھکا دیا۔ اچھا، دانا کا مطلب ہے، دانا
کا مطلب ہے ہوشیار. عقل مند. اچھا، خدا کو اس کا کیا جو دانا شخص کی یہ باتیں سن کر اس شخص نے سر جھکا دیا. یہ دانا شخص قالین بنانے کا کاروبار کرتا تھا. یہ جو اس سے جو ملا تھا، یہ جو اجنبی تھا، وہ قالین کا کاروبار کر رہا تھا. اس نے پوچھا اگر تمہیں قالین بننے کا کام سکھا دیا جائے تو کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اگر تم میرے پاس ہو جاؤ، میرے پاس آ جائے، میرے ساتھ چلے جائے اور کاروبار شروع کرے، میں قالین بننے کا کام کر رہا ہوں، تو قالین بننے کا کام سکھا دیں گے تمہیں، تو تم اس محنت سے خوب مزدوری اجرت تمہیں ملیں گی، تو خوب پیسے کماؤ گے، اس کام میں تمہیں خوب اجرت ملے گی اور جلد ہی تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے. اگر تم اس بات پر راضی ہو تو تم میرے پاس چلے جاؤ اور میرے ساتھ رہو، قالین بننے کا کام تمہیں میں سکھا دوں گا، تمہیں وہ کرو، تمہیں خوب اجرت ملے گی. الحمدللہ. بیکار بیٹھنے والا شخص فوراً راضی ہو گیا. کون راضی ہو گیا؟ لکڑہارا. کس بات پر؟ جو دانا شخص نے. اور اس دانا شخص کے ساتھ ہو گیا. کچھ عرصہ وہ قالین بنانے کا کام سیکھتا رہا اور جب وہ اپنے کام میں ماہر ہو گیا، یعنی ایکسپرٹ ہو گیا، ماہر ہو گیا، تو اس دانا شخص نے اس کی محنت اور دیانتداری دیکھتے ہوئے، اس کی محنت اور دیانتداری کو دیکھتے ہوئے کیا کیا؟ اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، آنر بنا لیا اپنے ساتھ. اس کی کاروبار سے وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ اس کو اپنے ساتھ کر لیا. وہ ایماندار تھا. اس طرح وہ شخص کچھ ہی عرصے میں آسودہ حال ہو گیا. آسودہ حال کا مطلب ہے خوشحال. آسودہ حال ہو گیا، خوشحال ہو گیا، یعنی خوشحال زندگی پھر گزارنے لگا. اچھا آگے، ابھی یہاں تک ان کی جو مکالمہ ہے وہ ختم ہو گیا اور بندہ بہت اچھا بن گیا، اس کے پاس بہت مال دولت آیا. سچ ہے کہ محنت کرنے میں بڑی برکت ہے. یہ بات سچ ہے کہ انسان محنت کرتا ہے تو برکت زیادہ ہوتا ہے، یعنی حلال کمانے میں بہت زیادہ برکت ہے. جو شخص محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ محنت کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو بچوں آپ لوگ بھی زیادہ محنت کیا کریں تاکہ آپ لوگ بھی اللہ کے دوست بنیں. ٹھیک ہے؟ ایسا شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ جو شخص محنت کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور دنیا میں ہمیشہ عزت و عظمت ملتی ہے، اور اسے دنیا میں ہمیشہ عزت و عظمت ملتی ہیں. ٹھیک ہے؟ آگے، اس میں شک نہیں ہے کہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ وہ فاتح ہے دنیا میں عزت زیادہ. اس شعر کا مطلب ہے کہ جو بندہ دنیا میں زیادہ محنت کرتا ہے اسے اس کا زیادہ صلہ ملتا ہے اور اسے عزت بھی زیادہ ملتا ہے. مثال کے طور پر بچوں، ایک بندہ ہے، اس نے 4 گھنٹے محنت کی، دوسرا بندہ ہے اس نے 8 گھنٹے، اس کے 8 گھنٹوں کا زیادہ صلہ ان کو ملے گا نا. تو اور جو ایمانداری سے کام کرتا ہے، محنت کے ساتھ ایمانداری بھی ضروری ہے بچوں. جو کام کرتے ہو نا اس میں کام چوری نہ کرے، ایمانداری سے کیا کرے. تو بچوں یہ تھا محنت کی عظمت سبق جو ہم نے پڑھا، اور اس کا جو ہوم ورک ہے آج کا ہمارا، تو ہوم ورک یہ ہے کہ لکڑہارے کے بارے میں آپ لوگوں نے 5 جملے لکھے ہیں کہ یہ لکڑہارا کیسا آدمی تھا، اور وہ جو تھا آپ لوگوں کے نظر میں اپنے مائنڈ سے لکھے کہ لکڑہارا کیسا بندہ تھا، لکڑہاروں کے بارے میں کہ لکڑہارے نے کیوں ایسا سوچا، پھر لکڑہارا اتنا ماشاءاللہ کیوں اتنا مالدار ہو گیا، اس کے پاس کیوں اتنا مال دولت آ گیا. اس کی وجہ بتائے آپ لوگ مجھے کہ انہوں نے کیا ایسا کیا کہ وہ مطلب اتنا مالدار دولت مند بن گیا. اور پہلے وہ
لکڑہا رہا تھا اور بعد میں وہ پنکھے کے نیچے کام کر رہا تھا، قالین بننے کا وہ ماہر بن گیا۔ تو اسی حوالے سے پھر آپ یہ ہوم ورک کریں گے۔ تو بچوں آج کا یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا اور آج کے لیے یہ کافی ہے، اور یہ ہوم ورک بھی لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کا جو مشق ہے وہ میں لکھ کے بھیجوں گا، اور پھر آپ لوگوں کو ان کو نیٹ کاپیوں میں لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے بچوں۔ جہاں پر بھی مسئلہ ہو، کوئی کویشچن ہو تو آپ واٹس ایپ میں بتایا کریں، ہم اس کے آنسر دیں گے۔ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہوں۔ تو آج کے لیے یہاں تک یہ لیسن کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے لیسن میں ہم ملیں گے انشاءاللہ۔ اگلے لیسن کو پڑھیں گے، جو ہمارا اگلا لیسن ہے جو نعت ہے، انشاءاللہ نعت کو پڑھیں گے۔ نعت کے حوالے سے ہم پھر پڑھیں گے کہ نعت کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگر زندگی رہی۔ تو آج کے لیے یہ ہمارا لیسن کافی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، جیتے رہو، اللہ آپ سب لوگوں کو جہاں بھر کی خوشیاں دے، آمین۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ اللہ حافظ، تھینک یو، اللہ حافظ۔